بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الحیض، حدیث نمبر 311۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امہات المومنین میں سے کسی ایک نے استحاضے کی حالت میں اعتکاف کیا۔ باب نمبر 11، عورت کا اس لباس میں نماز پڑھنا جس میں اسے حیض آیا ہو۔ حدیث نمبر 312۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمارے پاس صرف ایک ہی لباس ہوتا تھا، اسی میں ایام حیض گزارتیں۔ اگر اس میں حیض کا کچھ خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال دیتی اور اسے اپنے ناخنوں سے رگڑ دیتی۔ باب نمبر 12، غسل حیض سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 313۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے روکا جاتا تھا، سوائے شوہر کے کہ اس کے معاملے میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنے کا حکم تھا۔ نیز یہ بھی حکم تھا کہ اس دوران ہم سرما نہ لگائیں، نہ خوشبو استعمال کریں، نہ کوئی رنگین کپڑا پہنیں مگر جس کپڑے کا دھاگا بناوٹ کے وقت ہی رنگا ہوا ہو۔ البتہ حیض سے فراغت کے وقت یہ اجازت تھی کہ جب ہم میں سے کوئی غسل حیض کرے تو وہ قصت اظفار خوشبو استعمال کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ باب نمبر 13، حیض سے فراغت کے بعد نہاتے وقت عورت کا اپنے بدن کو ملنا اور غسل کرنے کا طریقہ۔ غسل کے بعد وہ چیز جس میں مشک لگایا گیا ہو اسے خون آلود مقامات پر پھیر دیں۔ حدیث نمبر 314۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی۔ مزید فرمایا کستوری لگایا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کر۔ وہ کہنے لگی اس کے ساتھ کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکیزگی حاصل کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سمجھایا کہ اسے خون کے مقامات پر لگا لے۔ باب نمبر 14، غسل حیض کا بیان۔ حدیث نمبر 315۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ انصار کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں حیض کا غسل کس طرح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستوری لگا ہوا روئی کا ٹکڑا لو اور اس سے پاکی حاصل کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا دامنگیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، فرمایا اس سے پاکی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ باب نمبر 15، غسل حیض کے وقت عورت کا بالوں میں کنگھی کرنا۔ حدیث نمبر 316۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا تو میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں حیض آ گیا اور شب عرفہ تک پاک نہ ہو سکیں۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرفہ کی رات ہے اور میں نے عمرے کا احرام باندھ کر تمتع کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سر کھول کر کنگھی کر لو اور اپنے عمرے کے اعمال کو موقوف کر دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں حج سے فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب محسب میرے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ میرے اس عمرے کو بدلے جس کا میں نے احرام باندھا تھا اور مجھے مقام تنعیم سے عمرہ کرا لائے۔ باب نمبر 16، غسل حیض کے وقت عورت کا اپنے بالوں کو کھولنا۔ حدیث نمبر 317۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ہلال ذی الحجہ کے قریب حج کے لیے روانہ ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے، اور خود میں اگر خود ہی قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو عمرے ہی کا احرام باندھتا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ نے حج کا، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ مجھے عرفے کے دن بحالت حیض آیا، چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ ترک کر دو اور سر کے بال کھول کر کنگھی کر لو، پھر حج کا احرام باندھ لو۔
چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب وادی محصب میں پڑاؤ کی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ میں ان کے ساتھ تنعیم تک گئی، وہاں سے فوت شدہ عمرے کی جگہ دوسرا احرام باندھا۔ حشام راوی کہتے ہیں کہ ان سب باتوں میں نہ قربانی لازم ہوئی، نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ ہی صدقہ دینا پڑا۔ باب نمبر 17 مخلقتی وغیری مخلقتی کا بیان۔ حدیث نمبر 318 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، رحم مادر میں یہ نطفہ ہے، اے رب یہ علقہ یعنی خون بستہ ہو گیا، اے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی خلقت کو مکمل کر دینا چاہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت، پھر اس کا رزق اور عمر کس قدر ہے۔ یہ تمام باتیں فرشتے کی طرف سے رحم مادر میں ہی لکھ دی جاتی ہیں۔ باب نمبر 18 حائضہ عورت حج اور عمرے کا احرام کس طرح باندھے۔ حدیث نمبر 319 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم میں سے کسی نے عمرے کا احرام باندھا اور کسی نے حج کا۔ جب ہم مکہ مکرمہ آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے وہ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تو وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی کا جانور ساتھ لایا ہے تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوگا، اور جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہے وہ اپنے حج کو پورا کرنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حیض آ گیا اور یوم عرفہ تک اسی حالت میں رہی۔ چونکہ میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول کر کنگھی کر لوں، پھر حج کا احرام باندھ لوں اور عمرے کو ترک کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا تاں کہ میں نے اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے ترک کردہ عمرے کے بدلے تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ باب نمبر 19 حیض کی آمد اور ختم ہونے کا بیان۔ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈبیا میں روئی بھیجتیں جس میں زردی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتی، جلدی نہ کرو تاں کہ چونے کی طرح سفیدی دیکھو۔ اس سے مراد حیض کی پاکی ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتیں درمیان رات میں چراغ منگوا کر طہر دیکھتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے عورتیں صحابیات ایسا نہ کیا کرتی تھیں، انہوں نے اسے معیوب خیال کیا۔ حدیث نمبر 320 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضے کا عارضہ تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض نہیں بلکہ ایک رگ کا خون ہے، لہذا جب حیض کی آمد ہو تو نماز ترک کر دو اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز ادا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔